السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ صحابہ کرام پر جو ظلم و ستم مشرکین مکہ کر رہے تھے تو ہم ان کو بیان کر رہے تھے۔ آج مزید جن صحابہ کرام پر مشرکین مکہ نے ظلم کیا ان کا ذکر خیر ہم کریں گے۔ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جو عمار بن یاسر ہے نا مشہور، یہ عمار یہ ان کے والد ہیں یاسر، یہ اصل میں یمن سے آئے تھے تو پھر ادھر ہی کے ہو کر رہ گئے۔ ان کا سارا قبیلہ برادری یمن میں تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ تر ظلم و ستم مشرکین مکہ نے ان پر کیا جو کہ غریب الوطن تھے، پردیسی، اور مکے میں ان کی کوئی برادری، رشتہ دار، قبیلہ، خاندان نہیں تھا، اکیلے تھے۔ تو یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا، جب دعوت اسلام کی صدا بلند ہوئی تو اولین مسلمانوں میں یہ تھے، اور ان کی جو ہے نا شادی یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان میاں بیوی کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام انہوں نے عمار رکھا۔ تو یہ تین افراد ہو گئے، میاں بیوی اور عمار۔ تو یہ تینوں مسلمان ہو گئے، یعنی کہ ماں باپ بیٹا، یا یوں کہہ لیں یاسر، سمیہ اور عمار۔ اب ایمان لانے کا واقعہ حضرت عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ صہیب رومی جنہیں کہا جاتا ہے، یہ اور دونوں اکٹھے ایمان لائے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ میری نا صہیب سے ملاقات ہوئی دار ارقم میں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ دار ارقم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مرکز بنایا ہوا تھا تبلیغ کا۔ تو جب یہ دار ارقم پہنچے نا، تو ادھر سے یہ عمار پہنچے ہیں، ادھر سے صہیب پہنچے ہیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے کہا تم کدھر؟ وہ کہنے لگے تم کدھر؟ تو انہوں نے جواب دیا میں تو چاہتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں اور ان کا کلام سنوں۔ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا بھی یہی مقصد ہے۔ یہ دروازے پر بات چیت ہو رہی ہے دار ارقم کی۔ پھر یہ دونوں اندر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ہمیں اسلام کی تبلیغ فرمائی اور ہم دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر ان پر تشدد شروع ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر تشریف کہیں لے کر جا رہے تھے، تو آپ نے یہ منظر دیکھا جب ان پر تشدد ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ اے خاندان عمار، بے شک تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ مطلب تینوں کو جنت کی خوشخبری دی، یاسر کو، سمیہ کو اور عمار کو۔ اور ایک موقع پر ابو جہل یہ سمیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی ہو۔ پھر کوئی بےہودہ بات کی، گستاخی والی، بے ادبی والی، بیان نہیں ہو سکتی وہ کی ہوئی۔ تو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ گئی، انہوں نے بھی سخت جواب دیا
اس درندے نے، ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرمگاہ پر نیزہ مارا اور انہیں شہید کر دی. اور ہم نے یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اسلام میں پہلی شہیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور چند دنوں بعد یاسر بھی ظلم و ستم سہتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. دیکھ لیں، ایمان نہیں چھوڑا. اور وہ پھر جو ہے نا فوت ہو گئے. عمار بن یاسر یعنی کہ ان کے جو بیٹے تھے، ان پر تو ظلم کی انتہا کر دی. مشرکین نے نا ان کو آگ سے داغتے تھے، آگ سے وہ کر کے نا گرم سلاخ تو وہ لگاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب سے گزرے تو آپ نے ان کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور ان کے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، یا نار کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم. اے آگ، عمار پر اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، کما کنتی علی ابراہیم، جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی. اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ اے عمار تمہیں باغی گروہ شہید کرے گا. اور یہ کافی اس کا آج کل چرچا ہے. لو جی، باغی گروہ معاویہ کا تھا، تو معاویہ نے نا گروہ نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا. تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ باغی سے مراد حضرت عثمان غنی کے باغی ہیں. یعنی کہ بغاوت کنہوں نے کی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جنہوں نے خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا. وہ ہے اصل میں باغی گروہ، اور وہ دونوں میں تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں بھی شامل ہو گئے فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں بھی یہ تھے. تو باغی گروہ شہید کرے گا مطلب جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے بغاوت کی. وہ نا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان پر اتنا تشدد ہوتا کہ بعض اوقات یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتے اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اتنا وہ ظلم و ستم کرتے تھے کافر. ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ عمار کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے نا سورہ نحل کی، کہ ایک دفعہ نا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید تکلیف دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں مسلسل اذیت دیتے رہیں گے یہاں تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہو، اور یہ کہو کہ لات اور عزیٰ کا دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے بہتر ہے. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت تشدد کی تاب نہ لا سکے تو مجبوراً انہوں نے وہ کلمہ کہہ دیا، مشرکین نے انہیں چھوڑ دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عمار روتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کیا تم کامیاب ہو گئے؟ تو عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں تو ہرگز کامیاب نہیں ہوا. آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ اس پر انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا، اور کہ معذوری کی حالت میں بہت مجبور کیے جانے پر میں نے آپ کے بارے میں غلط بات کہہ دی ہے، اور لات و عزیٰ کے دین کو آپ کے دین پر ترجیح دے دی ہے. آپ نے فرمایا تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ انہوں نے کہا میں اپنے دل کو ایمان سے بڑھا ہوا پاتا ہوں، یعنی کہ دل سے میں مومن ہوں، اور میرا دل دین اسلام پر لوہے کی طرح سختی سے قائم ہے. آپ نے فرمایا کہ تم پر بھی کوئی آڑ نہیں. اگر وہ لوگ تمہیں اس طرح کے ظلم کر کے پھر ستائیں تو دوبارہ یہی جواب دے سکتے. چنانچہ کہتے ہیں یہ عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی سورہ نحل 106.
من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے، ہاں جبر کیا گیا ہو تو پھر نہیں، تو اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا تو اللہ کا غضب نہیں ہوگا، ورنہ اگر وہ اپنا دل بھی کھول دے اور مان لے ان کی بات اور مرتد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کافر ظلم و ستم کرے اور بندے کے دل میں ایمان ہو تو اوپر سے پھر وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، رخصت ہے۔ اب دیکھیے پیچھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عزیمت کو اختیار کیا، کبھی بھی انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا۔ بہرحال یہ اپنے اپنے درجے ہوتے ہیں۔ مصعب بن عمیر کی بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ بھی صحابی تھے اور بڑے ناز و نخرے میں پلے تھے۔ یہ روز اپنا بلکہ صبح شام اپنا سوٹ بدلتے تھے، اور سب سے اعلیٰ اور خوبصورت ان کی والدہ ان کو کپڑے پہناتی تھی، اور سب سے زیادہ اچھی خوشبو یہ لگاتے تھے مصعب بن عمیر۔ اور جس محلے سے گزر جاتے تھے لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں۔ اور بہترین حضرمی جوتا پہنتے تھے، اس کی مثال سمجھے ہمارے یہاں کہتے ہیں جاپانی چیز۔ اور صبح کا ناشتہ کھجور، گھی، مکھن اور بہت لذیذ حلوہ، ان کی والدہ ان کو بڑے لاڈ اور پیار سے رکھتی تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی والدین کو پتہ چلا، پہلا کام جو مشرکین مکہ کرتے تھے گھر سے نکال دیا اور کھانا پینا ان کا بند کر دیا۔ تو ان کی والدہ نے قسم کھائی کہ جتنی دیر تک مصعب اسلام کو چھوڑ کر اپنے دین پر واپس نہیں آئے گا، نہ میں کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں رہوں گی، دھوپ میں کھڑی رہوں۔ چنانچہ وہ دھوپ میں کھڑی ہوگی والدہ اپنے ان کو منانے کے لیے کہ واپس اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ تو پھر آخر نڈال ہو کر غشی کی حالت میں گر پڑتی، تو وہ پھر اتنی کمزور ہو گئی ان کی والدہ کہ اسے کھلانے پلانے کے لیے ان کے دوسرے بیٹے اپنی والدہ کا منہ ایک چھوٹی سی لکڑی کی مدد سے کھولتے تھے اور اسے وقفے وقفے سے حلوہ کھلاتے تھے کہ ماں آپ چھوڑ دے، انہوں نے نہیں واپس آنا مصعب نے۔ تو پھر برادری والوں کو بھی پتہ چلا کہ توبہ نعوذ باللہ، کہتے تھے بے دین ہو گیا مصعب بن عمیر۔ تو ان لوگوں نے پھر قید خانے میں ڈال دیا، لیکن والدہ کی پریشان کن حالت دیکھ کر، قید کی سزا سہ کر بھی وہ دین سے پھرے نہیں، اور وہ پوری انہوں نے کوشش کی کہ ان کو مرتد بنایا جائے، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ آخر کار یہ پھر انہوں نے قید و بند کی صحبتیں اور اذیتیں برداشت کرتے رہے، اور یہ انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ جب مشرکین کا ظلم سہتے سہتے مصعب بن عمیر کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کی کھال ایسے لگتا تھا جیسے ادھر گئی ہے، اور مصعب بن عمیر نے جب اسلام کو قبول کیا تو جب آپ ہجرت کر کے مصعب بن عمیر مدینہ آئے ہیں تو ایک مرتبہ جا رہے تھے تو 2-3 پیوند لگے ہوئے لباس سادہ سا فقیرانہ پہنا ہوا تھا، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مصعب بن عمیر کو دیکھ کر کہ ایک وقت وہ تھا کہ صبح شام سوٹ بدلنا اور ناشتہ اعلیٰ سے اعلیٰ، لیکن دین کی خاطر، اور احد کے میدان میں یہ شہید ہو گئے تھے، جنگ احد میں۔ اب ایک اور صحابی ہیں، یہ تو مصعب بن عمیر کا تھا، یہ ہے خباب بن ارت، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ جب یہ غلام تھے
تو ان کی مالکہ نے نا لوہے کا ایک ٹکڑا تپایا اور خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر رکھ دیا۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظلم کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو آپ نے دعا کی کہ اللہ اللہم انصر خبابا، اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ جب یہ دعا کی نا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ خود اس کی مالکہ کے سر میں درد شروع ہو گیا، الٹا ہی۔ اس نے کیا کیا تھا، لوہا تپا کر ان کے سر پر رکھا تھا نا، تو الٹا ان کو تکلیف ہو گئی، وہ کتوں کی طرح بھونکنے لگنے۔ اسے کہا گیا کہ اپنے سر پر داغ لگواؤ، تو وہ پھر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میرے سر پر داغ لگا دو۔ پھر خباب رضی اللہ تعالیٰ نے لوہے کا ٹکڑا گرم کر کے اسے نہ اپنی مالکہ کے سر پر رکھا، یعنی کہ آپ کی یہ دعا یا بد دعا کا اثر تھا، الٹا کام ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ظلم و ستم تو ہو رہے تھے، لیکن بعض اوقات معجزات کا بھی ظہور ہوتا اور یہ پھر نا اللہ تعالیٰ کرم کرتے۔ خباب مکہ مکرمہ میں نا لوہار کا کام کرتے تھے، تو انہوں نے نا ایک مرتبہ ایک کافر تھا عاص بن وائل، ان کے لیے تلواریں بنائیں۔ تو جب مزدوری لینے گئے نا کہ بھی میری مزدوری دو، تو عاص بن وائل نے، کافر تھا، تنگ کرنا مقصد تھا، مزدوری دینے سے انکار کر دیا۔ خباب اپنی اجرت کی وصولی کے لیے جب اس کے پاس گئے تو عاص کہنے لگا میں اس وقت تک تیری مزدوری نہیں دوں گا جب تک جس دین کو تم نے قبول کیا اس کو چھوڑنا دو۔ اور پھر مذاق میں اس نے کہا کہ آخرت ہے؟ تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ کہتے تمہارا نبی کہتے جنت بھی ہے؟ ہاں ہے۔ مذاق کر رہا ہے۔ ادھر وہ سونا چاندی کپڑے غلام یہ بھی ملیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو یہ بات بالکل سچ ہے۔ کہتا پھر ادھر ہی لے لینا مجھ سے قیامت والے دن، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ادھر مال و دولت دیا نا، اگر بالفرض قیامت ہوئی بھی، میں مانتا نہیں لیکن ہوئی بھی، تو جیسا اللہ نے مجھے ادھر مال و دولت سے نوازا، ادھر تمہیں جو جنت ملے گی نا اس سے اعلیٰ جنت مجھے ملے گی۔ یہ مذاق کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی جو ہے نا آیات نازل فرمائے کہ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے زور مال اور اولاد ملے گی جنت میں؟ اللہ نے فرمایا کیا اس نے غیب پر اطلاع پا لی ہے یا رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے، اور ہم اس کے لیے عذاب جو ہے وہ بہت بڑھا دیں گے، اور ان چیزوں کے ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ بہرحال جی یہ دیکھیے، یہ اس طرح یعنی کہ مسلمان مزدوریاں کرتے اور ظلم کرتے ہوئے ان کی مزدوریاں بھی ان کو نہ دیتے۔ ایک مرتبہ نا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گیا، تو خباب رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت چادر اوڑھ کر نا کعبے کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہیں کریں گے؟
کیا آپ ہمارے حق میں دعا نہیں فرمائیں گے؟ یہ سننا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم یہ بات کہتے ہو؟ تم سے پہلے زمانوں میں، پہلے وقتوں میں جب نبیوں نے کلمہ توحید کی دعوت دی اور ان کی امتوں نے قبول کیا تو تم سے پہلے ایک آدمی کو لایا جاتا تو اس کے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اس کو اس گڑھے میں ڈال دیا جاتا، پھر آڑا لایا جاتا، پھر اس شخص کے سر پر رکھ دیا جاتا تھا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، ان کے سر پر آڑا رکھ کر سر کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور یہ سارا ظلم بھی ان کو دین سے نہ روک سکا تھا۔ اور فرمایا اسی طرح لوہے کی کنگھیوں سے ہڈیوں اور پٹھوں تک گوشت نوچ لیا جاتا تھا، اور یہ ظلم بھی اسے ان کے دین سے نہ روکتا تھا۔ اللہ کی قسم دین زور غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار صنعا سے حضر موت تک کی مسافت اس طرح طے کرے گا کہ اسے صرف اللہ سے ڈر ہوگا یا صرف بھیڑیے سے، تاکہ وہ اس کی بکری نہ پھاڑ کھائے، لیکن فرمایا کہ تم جلدی کر رہے ہو، تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خاموش ہو گئے۔ مطلب انہوں نے ظلم و ستم کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا پہلی قوموں پر بڑی بڑی تکالیف آئی ہیں، اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو بھی میں نہیں جانتا کہ اسے اتنی تکلیفیں پہنچی ہوں جتنی مجھے پہنچی ہیں۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا نا، تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکالیف کے بارے میں حضرت عمر نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کون کون سی تکالیف پہنچی؟ تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھا دیا، کپڑا اٹھا کر دکھایا نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آج تک ایسی کمر جس پر تشدد ہوا وہ دیکھی نہیں ہے۔ مطلب کیا نشان بنے ہوئے تھے جی، اس طرح کی کیفیت تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا اے امیر المومنین، انہوں نے نا کفار نے میرے سامنے آگ جلائی، پھر مجھے اس میں جھونک دیا، اور ایک آدمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پر رکھ دیا، یہ آگ میری چربی سے بجھی، یعنی کہ جو کوئلے تھے نا نیچے آگ، اور میری زمین میری پشت کی مسلسل ٹپکتی ہوئی چربی کی وجہ سے ٹھنڈی ہوئی۔ یعنی کہ چربی سے جس طرح نہیں ہوتا پانی ٹپکتا ہے، کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا پانی اور اس سے وہ آگ ٹھنڈی ہوئی، کتنی تکلیف ہوئی ہو، سمجھ لے کہ شہادت کے قریب ہی معاملہ پہنچ گیا۔ اللہ ان پر جی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ واپس آ رہے تو خباب کی قبر سے ان کا گزر ہوا، ان کا دور خلافت فوت ہو چکے ہوں گے پہلے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ خباب پر رحم فرمائے، انہوں نے رغبت کے ساتھ اسلام قبول کیا، اطاعت کے ساتھ ہجرت کی، مجاہدانہ زندگی گزاری، ان کے جسم کو مختلف طریقوں سے تکلیفیں دے کر آزمایا گیا، اللہ تعالیٰ ان کا جو اجر ہے وہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور آخری ایک صحابی کا واقعہ بیان کر کے بات کو سمیٹتے ہیں، یہ ہے صہیب جو ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر مشرکین مکہ اتنا تشدد کرتے، کیونکہ یہ روم سے آئے تھے نا، ان کا بھی کوئی برادری خاندان نہیں تھا، تو ان کے نا یہ حواس باختہ ہو جاتے، وہ جو کہہ رہے ہوتے نا زبان سے ان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا تھا
کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اتنا ظلم و ستم کرتے تھے۔ پھر آخر ہجرت کا وقت آیا نا، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو قریش کے نا چند افراد نے ان کا پیچھا کیا۔ تو جب وہ قریب آنے لگے نا، وہ کافی تھے، تو وہ اپنی سواری سے اتر آئے اور قریشیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تم لوگ اس وقت تک میرے نزدیک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میری کمان میں ایک تیر بھی باقی ہے۔ میں یہ تیر تم پر آزماؤں گا، اور اگر تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر تلوار سے تم سے لڑوں گا، اور اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میرے ہاتھوں میں طاقت ہے۔ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو، اگر طاقت رکھتے ہو تو کر دیکھو، لیکن اگر تم مصالحت کرنا چاہو، سمجھوتا، تو میرا سارا مال لے لو جو میرے پاس ہے اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ تو قریش نے نا ان کا سارا مال لے لیا۔ غالباً انہوں نے بتایا ادھر ذکر نہیں ہے کہ میری فلاں فلاں جگہ بھی پیسہ پڑا ہوا ہے، تو ادھر سے تم لے لینا۔ تو قریش نے ان کا سارا مال غصب کر کے انہیں مدینہ جانے کی اجازت جو ہے وہ دے دی۔ اسی طرح عامر بن فہیرہ تھے، یہ بھی غلام تھے جی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں اسلام کی تعلیم و تبلیغ سے پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ایمان میں بڑے پختہ تھے اور اسلامی تعلیمات پر پوری استقامت کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ بڑے ہولناک تشدد کا ان کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر وہی بات کہ یہ غلام تھے نا ابو بکر جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں اسلام کی وجہ سے ظلم و تشدد کا نشانہ بنتے دیکھا تو انہیں خرید کر آزاد کر دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، کتنے غلاموں کو ہیں اپنی، یعنی کہ ان کی دولت جو ہے نا اسلام کے لیے۔ اور آخری صحابی کا ذکر کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں، یہ ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے نا کہتے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، بچپن۔ ان کے چاچا کو پتہ چلا تو اس نے انہیں بہت بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا۔ چاچا انہیں گھسیٹتا اور ایک چٹائی میں لپیٹ کر لٹکا دیتا، پھر نیچے سے انہیں آگ کی جو ہے نا وہ دھونی دیتا، اور وہ مسلسل دباؤ ڈالتا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر، یعنی کہ چاچا جو ہے نا انہیں گھسیٹتا اور الٹا لٹکا دیتا، اور نیچے سے یوں سمجھ لیں کہ دھونی دیتا تاکہ وہ کفر